بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 26 نومبر 2021 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے شب نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ پاکستان سے سعودی عرب کی پہلی براہ راست پرواز 1 دسمبر کو روانہ ہوگی۔ سعودی حکومت کی جانب سے پاکستان سمیت مزید 6 ممالک کے مسافروں کو براہ راست مملکت آنے کی اجازت کے اعلان کے بعد جمعے کو پاکستان سے سعودی عرب جانے کے خواہشمند افراد نے ایئر لائنز کے دفاتر کا رخ کر لیا۔ اسلام آباد میں سعودی سفارت خانہ کے مطابق پاکستان سے پہلی پرواز 1 دسمبر کو دن 2 بجے روانہ ہوگی۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ پاکستان سمیت 6 مزید ممالک سے آنے والے مسافروں کو 1 دسمبر 2021 بروز بدھ سے براہ راست مملکت آنے کی اجازت ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مذکورہ ممالک سے آنے والے مسافروں کو 5 دن قرنطینہ میں گزارنا ہوں گے، خواہ انہوں نے اپنے ممالک میں کورونا ویکسین بھی لگوائی ہو۔ اسلام آباد میں پی آئی اے اور سعودی ایئر لائنز کے دفاتر میں سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں کا تناطن بندھا ہوا ہے۔ سعودی ایئر لائنز کے دفتر کے باہر اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے مسافروں کا کہنا تھا کہ وہ براہ راست پروازوں کے کھلنے پر بہت خوش ہیں، تاہم ابھی تک سعودی عرب میں 5 دن قرنطینہ کے پیکیج کے حوالے سے انہیں زیادہ معلومات دستیاب نہیں۔ زیادہ تر مسافروں کے پاس سعودی عرب کی پروازوں کے لیے اپنے کئی ماہ قبل خریدے گئے ٹکٹ موجود تھے اور وہ انہیں کنفرم کروانے کے لیے آئے تھے۔ وہاں موجود کئی مسافر سعودی ایئر لائن کی ویب سائٹ پر قرنطینہ پیکیجز دیکھ رہے تھے جن کی قیمتیں 1500 ریال سے لے کر 10,000 ریال تک ہیں۔ خیال رہے کہ یہ پیکیجز مئی جون 2021 کے لیے ویب سائٹ پر جاری کیے گئے تھے اور امکان ہے کہ موجودہ حالات میں نئے پیکیجز کا اعلان کیا جائے گا۔ مسافروں کے مطابق ابھی تک پی آئی اے کی جانب سے قرنطینہ پیکیجز کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد میں سعودی ایئر لائنز کے دفتر کے باہر اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے ترخم سے آئے ہوئے محمد عارف نے بتایا کہ انہیں رات 11 بجے براہ راست پروازوں کے کھلنے کا پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے اور صبح اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ محمد عارف نے بتایا کہ وہ گزشتہ 5 ماہ سے پاکستان میں ہیں اور سعودی عرب میں جی سی پی آپریٹر کے طور پر کام کرتے تھے۔ میں نے 5 ماہ سے ٹکٹ لیا ہوا تھا اور پاکستان میں ویکسین کی دونوں ڈوز لگوا لی ہیں، تاہم پروازوں کے کھلنے کا انتظار تھا۔ ایک اور مسافر انور علی نے بتایا کہ انہیں پروازیں کھلنے کی خوشی ہے، تاہم پریشان ہیں کہ اتنے ماہ کی بے روزگاری کے بعد قرنطینہ پیکیج کے لیے رقم کا انتظام کیسے کریں گے۔ نامے میں شامل کرتے ہیں ایک اور خبر۔ مسجد الحرام کی بالائی منزل سے طواف کی اجازت دے دی گئی۔ ادارہ امور حرمین شریفین کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام کی بالائی منزل سے صرف طواف کی اجازت دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ نے جمعرات کی شب ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ کعبہ شریف کا طواف کرنے والوں کے لیے حرم شریف کی بالائی منزل کو مخصوص کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق وہ افراد جو صرف طواف کی غرض سے مسجد الحرام آنا چاہیں وہ مسجد الحرام کی بالائی منزل سے طواف کر سکیں گے۔ اس ضمن میں ادارہ امور حرمین شریفین کا مزید کہنا ہے کہ طواف بیت اللہ کے غرض سے آنے والوں کے لیے اتمرنا ایپ پر پرمٹ حاصل کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ مسجد الحرام کی بالائی مسجد سے طواف کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے، جس کے مطابق نصف شب کے بعد سے سحر کے 3 بجے تک، جبکہ صبح 9 سے 10 بجے اور صبح 7 سے 1 تک کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت صرف عمرہ ادا کرنے والوں کو حرم شریف آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ بعد ازاں نماز باجماعت کے لیے اتمرنا اور توکلنا پر پرمٹ کے حصول کے لیے سہولت مہیا کی گئی۔ اب انتظامیہ کی جانب سے صرف طواف کرنے والوں کو بھی اجازت دی گئی ہے، جس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔
آج کے خبر نامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی اردو نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔